بہنوں میں سے جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کو اپنے خاوند کی عزت اور احترام کو معلوظ خاطر رکھنے کے لیے ایک دو جملے بتاتا ہوں، سنیں۔ شادی سے پہلے آپ کے اوپر حق آپ کے والد کا تھا، اور شادی کے بعد آپ کے اوپر سب سے زیادہ حق آپ کے خاوند کا ہے۔ آج جو معاشرے میں طلاق کا رجحان بڑھا ہے نا، جس کی وجہ سے گھر برباد ہوئے اور اجڑے، اس میں مرد اگر ذمہ دار ہے نا، عورت برابر کی ذمہ دار ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بس مرد میں یہ بے صبری ہے کہ وہ عورت کی چلتی ہوئی زبان پہ صبر نہیں کر سکتا۔ اگر مرد عورت کی چلتی ہوئی زبان پہ صبر کر لے تو گھر نہیں ٹوٹتا، کیوں؟ عورت کے پاس ہے یہ زبان، وہی چلائے گی، تو آپ صبر ہی کر لیں، سننا شروع کر دیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں میرے سامنے نہیں بولے، جی نہیں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، قرآن کہتے ہیں عورت کا مادہ ہے، وہ جملہ سمجھا نہیں سکتی، چھوٹی بات کو لمبی کر کے بتاتی ہے۔ فی الخصام غیر مبین کا جھگڑے میں وہ واضح بات نہیں کرے گی، لے تو لال کر کے ادھر ادھر لپٹ لپٹ کے بات کرے گی، آپ کو غصہ آئے گا، اس غصے کو قابو کر لیں۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے آپ کا گھر بچ جائے گا۔ یہ مرد کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ اس کے ساتھ چل نہیں سکتا، لیکن عورت کا بھی مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ آپ تھوڑا صبر کر کے زبان چلائیں نا، چلانا ہے تو تھوڑے ٹائم پہ چلائیں۔ میں مثال دیتا ہوں، خامند گھر آیا ہے نا، گھر کا بٹن خراب ہے، بلب فیوز ہو گیا ہے، اور یہ مسئلہ ہے، اور یہ چیز ختم ہے، وہ چیز ختم ہے، آتے ہی آپ اپنے خامند کو نہ کہیں یہ ختم ہو گیا ہے، یہ بیمار ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ پہلے وہ آیا ہے تو اس سے پانی تو پوچھو، اس کو پسینہ تو صاف کرنے دو، تو 4-5 منٹ اسے مزاج کو ٹھنڈا تو ہونے دو، باہر کی جھنجھٹ سے نکل کے تمہارے پاس آیا ہے، اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو، اس کے بعد 20 کام بتانا اس نے تمہارے کر لینے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگ تجربہ رکھتے ہیں، آتے ہی بندہ آ کے یہ مصیبت ہے، وہ مصیبت ہے، تو ہی میرے واسطے مصیبت ہے۔ تو اسی لیے تھوڑا سا ہمیں کوآپریٹ کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ، مزاج میں لے کر چلنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے، یوں آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اس بزرگ کا۔ جب کھٹکھٹایا نا دروازہ، تو اس بزرگ کے گھر سے اس کی بیوی اور یہ خامند، یہ دونوں آپس میں لڑنے کی آواز باہر آ رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا کہ ان کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، کہیں میرا مسئلہ خراب نہ ہو جائے۔ اتنے بزرگ باہر آئے تو دوڑ رہے، ادھر آؤ، وہ آ گیا۔ کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا جی ویسے زیارت کے لیے آیا تھا۔ کہا نہیں بتا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جیڑا رولا تمہارے گھر ہے وہی میرے گھر ہے، جو مسئلہ آپ کے گھر ہے۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہا میری بیوی میرے سامنے زبان چلاتی ہے، اور میری بیوی یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے، ایسے کہتی ہے، ایسے کہتی ہے میں ابو کے گھر میں تو ایسے خوش تھی، تیرے گھر میں آ کے مصیبت میں پڑ گئی، تیرے گھر میں تو آج تک میں نے خیر دیکھی ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ٹھنڈے دماغ سے میری ایک دو باتیں سمجھ۔ کہا کیا؟ کہا ہر بندے کو 2-4-5 چیزوں کی نیڈ اور ضرورت ہوتی ہے۔ اسے باورچی چاہیے جو اس کے لیے کھانا پکائے، اسے دھوبی چاہیے جو کپڑے دھوئے، اسے خادم چاہیے جو گھر کی صفائی وغیرہ کرے۔ کہا جی ہاں۔ کہا اسے ایک رکھوالا چاہیے جو اس کی اولاد کی نگرانی کرے۔ کہا جی ہاں۔ کہا بیوی یہی چاروں کام فری آف کاسٹ کرتی ہے، وہ آپ کی باورچی بھی ہے، آپ کی دھوبی بھی ہے، آپ کی سرونٹ اور خادم بھی ہے، اور آپ کی وائف بھی ہے، اور آپ کے بچوں کی نگران بھی ہے۔ وہ سرونٹ ہے نہیں، میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بیوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ تو کہا یہ سارے کام وہ آپ کی کر رہی ہے، تو یہ 4-5-6 کام تجھے فری آف کاسٹ مل رہے ہیں، تو ایک اس کی زبان ہی ہے نا، وہ چلاتی ہے اس کے سامنے، تو ہی ٹھیک ہو جائے، سنتے رہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بات اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میں اپنی بیوی کو سیدھا کر دوں گا، یہ اللہ کے قرآن کو حاضر کر کے میں ایک جملہ کہتا ہوں، وہ غلط کہتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے ساتھ چلو، اور اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو سیدھا کر دیا، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور یا وہ واقعی ظالم بن چکا ہے اور اس کے ظلم کے سامنے وہ بیچاری چپ ہے، دو میں سے ایک بات ہے۔ یوں نہیں ہے، یوں چلتا رہے گا گھر کے معاملے۔ اس لیے ہمیں معاملات میں کچھ سمجھوتا جو بندہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ آپ اس حد تک جائیں کہ ریٹرن اگر ہونا پڑے اور ویڈرالنگ پوزیشن پہ آنا پڑے تو آپ آ سکیں۔ باہر کی لڑائیاں اور ہوتی ہیں، گھر کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے مردوں سے بھی کچھ بات کی اور خواتین سے بھی۔